اچھا، آج دوپہر کو یہ چیلنج دیا گیا تھا اقرار الحسن کی جانب سے، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سعید غنی صاحب کا جو حلقہ ہے اور جس اسکول کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہاں پر گدھے بندھے ہوئے ہیں، تو اس پرائمری اسکول سے گدھے منتقل کیے جا رہے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان سعید غنی صاحب کی ہدایت پر وہاں سے منتقل کر رہے ہیں، اور خاص طور پر سعید غنی صاحب کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے ان کارکنوں کو کہ وہ وہاں سے ان گدھوں کو شفٹ کریں۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سلمان، بتائیے گا کیا مناظر ہیں؟ دیکھیں، اس وقت میں موجود ہوں محمود آباد کا علاقہ ہے چنیسر گوٹ کے ایم سی کا جو بوائز اینڈ گرلز پرائمری اسکول تھا، وہاں پر جو گدھے بندھے ہوئے تھے جس کی نشاندہی کی گئی تھی پروگرام میں۔ آج مغرب کے بعد یہاں پہ پولیس آئی اور اسکول میں بندھے ہوئے گدھوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، جیسا کہ پروگرام میں جو نشاندہی کی گئی تھی۔ لیکن یہ لوگ مشتعل ہیں، میں کیونکہ چنیسر گوٹ میں موجود ہوں، میرے آپ اعتراض کو دیکھ سکتے ہیں، لوگ خاصا مشتعل ہیں یہاں پر اے آر وائی کے خلاف چنیسر گوٹ میں، اور جو پروگرام میں ریکارڈنگ ظاہر کی گئی تھی اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پیچھے لوگ موجود ہیں، ان کی جانب سے شور کیا جا رہا ہے اور شور میں آواز سننا مشکل ہے، لیکن جو سچویشن ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں، اور یہ وہ کارکن ہیں جن کی جانب سے شور کیا جا رہا ہے، وہاں پر شور مچایا جا رہا ہے تاکہ آواز نہ پہنچ سکے۔ اقرار الحسن مین وائل ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اقرار، ذرا یہ بتائیے گا کہ آج تو آپ کی جانب سے چیلنج دیا گیا تھا، بلکہ اب تو نیا دن شروع ہو گیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں سچویشن کہ اس وقت وہاں پر سے گدھے اب منتقل کرنے کا عمل جاری ہے، بلکہ اس وقت ہمارے نمائندے سلمان لودھی جب بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایسے میں جو وہاں پر کارکنان جمع ہیں ان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ آج ہم نے پیپلز پارٹی کا کوئی عجیب و غریب چہرہ دیکھا ہے، اور میں پہلے بھی جس طرح سے کہہ رہا تھا کہ کورونا نے بھی بہت ہی عجیب و غریب اثر کیا ہے سعید غنی صاحب پہ، اور یہ مجھے بہت خوشگوار یہ لگا مراد علی شاہ صاحب کا نوٹس، اور ہم یہی توقع کرتے ہیں ہمیشہ دیکھیے آپ 36,000 خامیاں اور برائیاں نکال سکتے ہیں پیپلز پارٹی میں، لیکن آزادی صحافت کے معاملے میں ہم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو پورے نمبر دیے ہیں، اور پورے نمبر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ لیکن آج یہ سعید غنی صاحب، یہ لانتی، یہ گالن گلوچ، یہ گندگی، یہ غلاظت، یہ ابھی اس وقت جو کارکنان کر رہے ہیں، یہ اصل میں دیکھیں، اصل میں سعید غنی نے غلاف چڑھا رکھا تھا اپنے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر۔ بدقسمتی سے یہ تو اسی خنڈا مافیا کے اور اسی منشیات فروش مافیا کا حصہ ہے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ چنیسر گوٹ رپورٹ آن ریکارڈ موجود ہے پولیس کی جانب سے، جن میں ان کے چچا، ان کے ماموں کے بیٹے، ان کے بھائی، سب کے سب چرس، ہیروئن اور کوکین کی فروخت میں ملوث رہے ہیں۔ تو یہ کوئی دودھ کے دھلے اوپر سے تو نازل ہوئے نہیں تھے، یہ ظاہر ہے اسی گھٹیا منشیات فروشوں کے اڈے کی اور انہی منشیات فروشوں کے گروہوں کی پیداوار تھے۔ الٹیمیٹلی کرتے کرتے پیپلز پارٹی کے بہتر ذرا رینک اینڈ فائل۔ اقرار، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو سعید غنی صاحب کے جو کارکن ہیں، یہ پولیس موبائل میں یہاں پر پہنچے تھے، اور ان کی جانب سے ہمیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں وہ بتا رہے تھے کہ گدھوں کو یہاں سے منتقل کرے تھے۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے، جبکہ ہم آپ سے بات کریں، اگر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہوں تو کہ سلمان لودھی کے عقب میں یہ کارکن جمع تھے اور they were shouting، اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور دھکم بیل بھی وہاں پر ہم نے دیکھی۔ میں بڑا احتجاج کرتا ہوں اپنے چینل پہ موجود رہتے ہوئے، یہ جو اگر ہم بریکنگ کے اس میں ٹکر میں سعید غنی کے کارکنوں کا احتجاج، یہ سعید غنی کے کارکن نہیں ہیں، یہ سعید غنی کے گنڈے ہیں۔ آپ وہ چنیسر گوٹ رپورٹ اٹھا کر تو دیکھیں جو پولیس کی جانب سے مرتب کی گئی ہے۔ سعید غنی کے بھائی ملوث ہے، سعید غنی کے سگے ماموزاد بھائی 10 کلو چرس میں گرفتار ہوئے، کنوکٹ ہوئے، اور ابھی جیل کاٹ کر باہر آئے ہیں۔ سعید غنی کے چچا منشیات فروشی میں ملوث ہیں، تو یہ اکیلے دودھ کے دھلے کیسے نکل سکتے ہیں؟ چنیسر گوٹ کا بیڑا غرق کر دیا وہاں کے نوجوانوں کو ان لوگوں نے۔ وہاں کا یہ جو سکول ہے، ابھی کچھ دیر پہلے کے مناظر موجود ہیں جہاں سے گدھے باہر بندھوائے گئے، پولیس کی موبائلوں میں گدھے۔ اگر اتنے ہی شاندار آدمی تھے تو مجھے کم سے کم 6-8 گھنٹے گزر گئے اس چیلنج کو، تھوڑی سی مردانگی اور ہمت کا مظاہرہ کرتے نا سعید غنی صاحب، شام کے وقت ہی لے کے چلتے کیمروں کے ساتھ اپنے حلقے کے اندر اور دکھاتے کہ میرے اسکولوں کے اندر حالت یہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، دکھاتے میری ڈسپینسریوں کے اندر حالت یہ نہیں ہے جو انہوں نے بیان کی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو شراب کی خالی بوتلیں اسکولوں کے اندر موجود ہوں گی، چرس پینے والے لوگ موجود ہوں گے۔ یہ کس منہ سے عوام کا سامنا کرتے ہیں، یہ کس چہرے سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں؟ مجھے حیرت ہے۔ یہ سعید غنی کے کارکنان خدا کا واسطہ نہ لکھے، اور یہ سعید غنی پیپلز پارٹی کا چہرہ نہیں ہے، جس طرح سے یہ لعنت ملامت کر رہے تھے، جس طرح سے گالیاں دے رہے تھے پیپلز پارٹی۔ لیکن اقرار،
ایک اور چیز سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہی پولیس جو کہ سعید غنی کے بھائی سے متعلق رپورٹ دیتی ہے کہ وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہی پولیس کی موبائل یوز کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غنڈے ہیں، یہ وہاں پر پہنچتے ہیں، تو یہ جو ان کا میل جول ہے یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ دیکھیے پولیس جہاں موقع ملتا ہے پولیس اپنا کام کرتی ہے، پولیس کا ایک رول ہے وہ ظاہر وہ ادا کرتی ہے، لیکن ظاہر پولیس اسی معاشرے کی پولیس ہے، آپ اور ہم میں سے ہی یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ سیاسی دباؤ کا شکار ہو بھی جاتے ہیں۔ سو پولیس کی موبائلیں آج شام وہاں بھجوائی گئیں، گدھے وہاں سے نکلوائے گئے، اور اب بھی اس وقت بھی اسکول کی دیوار کے باہر بھی گدھے موجود ہیں۔ اگر تھوڑی سی یہ غنڈہ گردی تھوڑی سی ذرا کم کی جائے، کس چیز کا خوف ہے انہیں ذرا ریکارڈ کرنے دینا، اندر اگر آپ کو جانوروں کے کھانے کی وہ جو جسے ہم کھرلی کہتے ہیں وہ موجود نہ ملے، جانوروں کی باقیات نہ ملے، اگر شراب کی خالی بوتلیں نہ ملے، اگر چرس اور ہیروئن پینے والوں کے وہاں پہ نشانات نہ ملے، تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں صحافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے چھوٹا دعویٰ کیا ہے، اگر یہ اتنے بڑے تومار خان تھے تو پھر کوشش کرتے نا شام سے کسی وقت ایک بار کہتے۔ پہلے تو یہ بہت کہہ رہے تھے کہ جی آپ ARY کا کوئی بھی اینکر میرے سامنے لے آئے، کوئی بھی سوال کرے، میں ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب ایک اینکر نے کھڑے ہو کے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ میں صحافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کے حلقے کے اندر یہ چیزیں موجود نہ ہوئی تو پھر آپ چھپ کر کدھر بیٹھ گئے ہیں؟ آپ غائب کہاں ہو گئے؟ سامنے آتے نا شام کے وقت، کیمرے لے کے جاتے اور دکھاتے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ کہا ہے، آپ بکواس کر رہے تھے۔ اگر ایسا میں غلط کہہ رہا تھا تو پھر کم سے کم سامنے تو آتے۔ اب بالکل مکمل طور پر خاموش ہے اور اب غنڈہ گردی پر اتر آئے ہیں تاکہ کوئی صحافی وہاں داخل نہ ہو سکے، تاکہ کوئی جرنلسٹ وہاں نہ جا سکے، کوئی DSNG وہاں نہ جا سکے۔ تو یہ سعید غنی، یہ والا سعید غنی پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ مراد علی شاہ صاحب اس وقت پیپلز پارٹی ہے جنہوں نے روکا ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ یہ چند لوگوں کا کرائے کا ٹولہ جو سعید غنی نے ٹھیک ہے، اقرار الحسن آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اس کو میں یہاں پر ذرا روکنا چاہوں گا کیونکہ سلمان لودھی سے بھی ذرا جانیں گے، وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں کیونکہ ان کی سیفٹی بھی ایک ہمارے لیے کنسرن ہے۔ وہاں پر جو کارکن تھے سعید غنی صاحب کے، ان کی جانب سے گھیر لیا گیا تھا۔ سلمان بتائیے گا، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، کیا سچویشن ہے آپ کے اطراف؟ دیکھیں بالکل ہم یہاں پہ لائیو کے لیے آئے تھے اور چنیسر گوٹ کی وہی جو مناظر ہم دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور انہوں نے نعرے بازی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہم نے جیسے ہی لائیو وہاں پہ کوریج شروع کی تو ایک نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں، ہم اس کی بھی کوریج کرنے کے لیے تیار ہیں، جو ان کا موقف ہے وہ بھی ریکارڈ کریں گے، لیکن لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی اور اتنے زیادہ مشتعل تھے۔ اس کے بعد کچھ ذمہ دار لوگ آئے ہیں اور انہوں نے جو لوگوں کو ہے وہاں سے پیچھے کیا ہے۔ اس وقت وہاں پہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد اب بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن لائیو کوریج کے دوران کافی بڑی تعداد آئی ہے۔ تو سلمان لودھی، اشتعال کی وجہ کیا تھی کہ گدھے جو اسکول کے اندر بندے تھے ان کے حقوق سلب کر لیے گئے تھے ARY نیوز کی رپورٹنگ کے باعث، کہ وہ برا مان رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں لوگوں میں اشتعال کی وجہ یہ تھی، لوگوں نے جو ہمیں موقف دیا علاقہ مکینوں نے، ان کا کہنا تھا یہ KMC کا اسکول ہے اور KMC کی ذمہ داری آتی ہے مقامی انتظامیہ کی، سندھ گورنمنٹ کا اسکول دوسرا ہے۔ ARY کے اوپر خاصی نعرے بازی کا بھی سلسلہ جاری رہا، DSNG ٹیم ٹیکنیشین کو بھی کافی لوگوں نے گھیرے رکھا، لیکن کچھ علاقے کے ذمہ دار لوگ آئے ہیں، انہوں نے پھر وہاں سے جو لوگ ہیں ARY کی ٹیم کے اسٹاف ہیں وہاں سے نکالا ہے۔ ابھی لائیو کوریج البتہ وہاں پہ نہیں کرنے دی گئی، لائیو شروع ہوتے کے ساتھ ایک نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اگر بات کی جائے 200 سے زائد افراد تھے اور ARY کی ٹیم وہاں پہ آئی ہے، تو باقاعدہ لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تھے۔ محمود آباد چنیسر گوٹ کا علاقہ ہے، لیکن کچھ ذمہ دار لوگ آئے ہیں، انہوں نے وہاں سے ٹیم کو وہاں سے باہر نکالا ہے اور محمود آباد کے علاقے سے ٹیم خیریت سے نکل چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں۔ اقرار الحسن، ایک کنونشنل وزڈم اگر ہم بات کریں تو ویسے تو ہر رکن اسمبلی جس کو فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام جن کے ووٹ لے کر وہ منتخب ہو کر وہاں پر اسمبلی میں پہنچا ہے ان کی حالت زار بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے، اور اگر آپ صوبائی وزیر ہیں یا وفاقی وزیر ہیں تو آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ نے پبلک کو جواب دینا ہوتا ہے، آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے، آپ جواب دہ ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے حلقے کی حالت بہتر کی ہے تو اب باقی عوام کی حالت بہتر کرنے کے لیے بھی میں کام کروں گا، سوچوں گا۔ لیکن یہاں پر تو الٹا ہی صورتحال ہے، یہاں پر باقی عوام تو دور کی بات، یہاں پر تو اپنے حلقے کا برا حال ہے۔ اقرار، دیکھیے پہلے میں پھر احتجاج ریکارڈ کرواؤں، تبدیلی کرنا نہ کرنا آپ کی ثوابدید ہے، کنٹرول روم کی ثوابدید ہے، پروڈیوسر صاحب کی ثوابدید ہے، مینجمنٹ کی ثوابدید ہے۔ انہیں جتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جنہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے ہمارے کارکن کا، ہمارے میڈیا ممبر کا، انہیں سعید غنی کے کارکن لکھنا میری دانش میں بالکل غلط ہے۔ یہ سعید غنی کے غنڈے ہیں، یہ سعید غنی کے منشیات فروش گروہ کے لوگ ہیں جو اس وقت ARY کی ٹیم کو کام کرنے سے روک رہے ہیں، پہلی بات۔ اور سعید غنی صاحب یہاں سے کوئی آج کی سیاست نہیں کر رہے ہیں، سعید غنی صاحب برس سے کم 8-10 سال تو یہ صاحب یہاں ناظم رہے ہیں،
اس کے بعد سے یہاں سینیٹر منتخب ہوتے رہے, صوبائی اسمبلی کے حلقے کے انتخابات لڑتے رہے. خدا کے بندوں, میں پورے پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک بار چنیسر گوٹ کے اندر جا کر تو دیکھیں. یہ کیا فضول کی بحث ہے کہ یہ کے ایم سی کا اسکول ہے تو یہ صوبائی حکومت کا اسکول ہے. یہ آپ کا حلقہ ہے. آپ اپنے حلقے کے اندر سے اگر ایک اسکول میں جو بندھے ہوئے گدھے تھے سالوں سے, برس سے, وہ نہیں نکلوا سکے تو کس منہ سے ٹیلی ویژن پہ آ کے اچھی اچھی آپ باتیں کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے حلقے کی ایک ڈسپینسری سے گٹر کا پانی نہیں نکلوا سکے تو خدا کے بندے گھر بیٹھ جائیں شرم کے ساتھ. کم سے کم آپ بھاشن تو نہیں دیں ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے, یا لیکچر تو نہیں دیں. اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف اس طرح سے بد تہذیبی اور بدتمیزی پر اپنی ٹرانزیکشن چلوانا شروع کر دیتے ہیں, اس کو گندی گالیاں دیتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ گندی گالیاں تو صرف دور کی بات ہے, اب بات ہاتھا پائی تک اتر آ گئی.